بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک بادشاہ کے پڑوس میں ایک حسین و جمیل عورت رہتی تھی جس کو دیکھ کر بادشاہ اس پر فدا ہو گیا۔ معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ وہ اس کے وزیر کی بیوی ہے۔ پتہ چلتے ہی بادشاہ خاموش ہو گیا، مگر عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کا دن کا چین اور راتوں کا آرام سب اس کے لیے حرام ہو گیا۔ آخر کار ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور ایک خط دیا کہ فلاں شہر جاؤ اور اس کا جواب لے آؤ۔ وزیر سیدھا اپنے گھر آیا، سفر کا سامان باندھا اور روانہ ہو گیا۔ چلتے وقت جلدی میں وزیر خط گھر پر ہی بھول گیا۔ وزیر کے جاتے ہی بادشاہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ عورت بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور آنے کی وجہ دریافت کی تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہاری زیارت کرنے اور تمہارے حوض کا پانی پینے کے لیے آیا ہوں۔ عورت نہایت ہی عقل مند تھی اور بادشاہ کے لب و لہجے اور نیت کو بھانپ گئی اور بولی، بادشاہ سلامت، آج بدقسمتی سے آپ ایک ایسے حوض پر پانی پینے آ گئے ہیں جس پر آپ کے دربار کا ایک کتا روزانہ منہ مارتا ہے۔ عورت کی یہ فکر سنتے ہی بادشاہ انتہائی شرمندہ ہوا اور مارے غیرت کے اپنے جوتے چھوڑ کر محل میں واپس آ گیا۔ وزیر خط لینے کے لیے جیسے ہی واپس گھر پہنچا تو سب سے پہلے اسے بادشاہ کے جوتے دکھائی دیے۔ جوتے دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ بادشاہ نے آخر کس لیے اسے سفر پر بھیجا۔ خیر وزیر چپ چاپ فوری سفر پر نکل گیا۔ چند روز کے بعد وزیر اپنا کام کر کے بادشاہ کی دربار میں پیش ہوا اور جواب پیش کیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر انعام دے کر رخصت کیا۔ وہ محل سے سیدھا گھر آیا اور بیوی سے کہا، چلو میں تمہیں میکے چھوڑ آتا ہوں۔ بیوی نے کہا، آج خیریت تو ہے، مگر وزیر نے کچھ نہ بتایا اور اسے زبردستی سسرال چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے سالے نے کئی دفعہ اس کو بیوی کو لے جانے کے لیے کہا مگر وہ خاموش رہا تو اس کے سالے نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اتفاق سے جب وزیر اور اس کا سالہ عدالت پہنچے تو بادشاہ بھی عدالت میں موجود تھا۔ سالے نے قاضی کو بیان دیا کہ میں نے وزیر کو اپنا بیش قیمت باغیچہ سپرد کیا تھا جو ٹھنڈی چھاؤں، میٹھے پانی اور ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں سے لدا رہتا تھا، مگر وزیر نے اس کی قدر نہ کی اور اسے ویران کر دیا۔ قاضی نے وزیر سے صفائی طلب کی تو وزیر نے سالے کے بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ باغ واپس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن مجھے باغ میں شیر کے پنجے کے نشان دکھائی دیے۔ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں شیر مجھے ہی نہ نگل جائے، اس لیے باغ واپس کر دیا۔ جس وقت وزیر یہ بتا رہا تھا بادشاہ تکیہ لگائے موجود تھا اور ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے اصل واقعہ سمجھ آ گیا تو اس نے وزیر سے کہا، جاؤ اپنا باغ پھر واپس لے لو اور اطمینان رکھو شیر باغ کے اندر ضرور گیا تھا، مگر نہ تو اس نے کسی درخت کو چھوا، نہ ہی کوئی پھل توڑا اور نہ ہی تالاب کا پانی پیا۔ شیر جیسے گیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ تمہارا باغ تمہیں مبارک ہو، وہاں سوائے تمہارے کوئی پرندہ یا جانور نہیں جا سکتا۔ وزیر نے جب یہ سنا تو خوش ہو گیا اور جا کر اپنی بیوی کو واپس لے آیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔